أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. آمين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اللهم فقهنا في الدين. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم آمين. أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 105 till 107। आज हम अपने लेसन में इन आयत को पढ़ेंगे। तिलावत का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. وبالحق وبالحق हा की अदायगी को दुरुस्त रखिए, काफ की अदायगी को दुरुस्त रखिए। वबिलहक़ وبالحق अंज़लनाहु أنزلناه वबिलहक़ وبالحق नज़ल نزل वमा अरसलनाक وما أرسلناك وما وما أرسلناك وما أرسلناك إلا إلا مبشرا مبشرا ونذيرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلنا وبالحق وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه وقرآنا काफ पुर होगा, रा को पुर पढ़ेंगे। हमजा की अदाई को दुरुस्त रखिएगा और हमजा को आपने खड़ी जबर के साथ यानी 2 हरकत तक खींचकर पढ़ना है। नून के ऊपर आप इख्फा करेंगे। वक़ुरआना फरक़नाहु काफ के ऊपर कलकला वाज़ेह तौर पर होना चाहिए। कलकला करने में अदायगी में फर्क होता है। गलत तरीके से आप करते हैं, उसको करेक्ट कर लीजिए। फरक़नाहु लितक़रअहु हमजा की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। लितक़रअहु अलन्नासी على مكث على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا أو لا تؤمنوا यहाँ पर आप हमजा के ऊपर झटका देंगे, तू मीनू नहीं पढ़ेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वाव मद्दा नहीं है, ये हमजा के ऊपर जज़म है। तो मीनू इन्नल्लज़ीन इन्नल्लज़ीन أوتوا العلم
من قبله من قبله إذا يتلى إذا يتلى عليهم عليهم يخرون يخرون للأذقان للأذقان سجدا سجدا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا 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 إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وبالحق اور حق کے ساتھ انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے وبالحق اور سچائی کے ساتھ نزلہ وہ نازل ہوا. کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر قرآن پاک کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، جو ایک احسان عظیم تمام بنی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ قرآن پاک کو نازل فرما کے کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اپنی رحمت سے نوازا. حق اور رہنمائی کے بہترین وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائے اور ہمیں حق اور سچ کا راستہ دکھایا. اور وہ کیسے دکھایا؟ وہ بالحق، اور حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، درست بات کے ساتھ. انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے، یعنی کہ قرآن پاک کو تمام حق اور سچائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی ایسی بات اس کے اندر شامل نہیں ہے جو جھوٹ پر مبنی ہو، خلاف حق ہو، یا ایسی بات ہو جس کے اندر کوئی شک اور شبے کی بات ہو. انتہائی واضح، کھلی ہوئی، حقائق کو روشن کرنے والی اور
حق بات بیان کرنے والی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. وبالحق کی اور سچائی کے ساتھ نزلہ وہ نازل ہوا. وہ نازل کون ہوا؟ یعنی کہ جبریل امین حق کے ساتھ نازل ہوئے اور انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اس حق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا. وما اور نہیں ارسلناک ہم نے بھیجا، ارسل بھیجا، نہ ہم نے کا آپ کو، ارسلناک ہم نے بھیجا آپ کو. ہم سے مراد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف فضیلت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا. اللہ مگر کیا ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. مبشرن خوشخبری دینے والے، ونذیرن اور ڈر سنانے والے. یہ دو ذمہ داریاں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجی گئیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام سنانا تھا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں کہ وہ کون سا راستہ ہے جو اختیار کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ ان کو کون کون سی نعمتیں ہیں جو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمانے والے ہیں. اور اسی طرح وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، سرکش ہیں، نافرمان ہٹ درم ہیں اور حق کو پہچان کر حق کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے ڈراوے ہیں تاکہ وہ ڈر جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اپنی عاقبت سے ڈرتے ہوئے غلط راستے کو ترک کر دیں اور صراط مستقیم کو تھام لیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف جو شریعت، جو تعلیمات اور احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرمائے، ان پر عمل کرنے سے ہی ہو سکتا ہے. وقرآن اور اس کی سب سے بڑی سورس جس کے اندر کوئی کسی قسم کی بھی ابھی تک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا اور جو ہر قسم کی تبدیلی سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، وہ کیا ہے پیغام؟ وہ قرآن ہے. وقرآن اور قرآن فرقناہ ہم نے اسے جز جز کر کے اتارا، یعنی کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. لتقرأہ لی تاکہ تقرأ پڑھیں آپ ہو اسے، لتقرأہ تاکہ آپ پڑھیں اسے، علی الناس لوگوں کے اوپر، اعلی اوپر، مکثن ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناہ اور ہم نے اس کو نازل کیا تنزیلا آہستہ آہستہ بتدریج. تو اس کے اندر قرآن پاک کے نزول کا کون سا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو پورے کا پورا قرآن پاک تختیوں کی صورت میں یا مصحف کی صورت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت، حالات اور موقع کی مناسبت سے وحی کا انتظام فرمایا. اور اس کی کیا وجوہات تھیں؟ ایک تو یہ کہ قرآن پاک کو سمجھنا آسان ہو، اس کو پڑھنا آسان ہو، اس کو حفظ کرنا آسان ہو، اس پر عمل کرنا آسان ہو. کیونکہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اتارے اگر وہ یک بارگی ہی اتار دیتے تو ان کے اوپر آل ایٹ ونس عمل کرنا انتہائی مشکل تھا ہر انسان کے لیے، کہ وہ تمام احکامات کا مجموعہ اگر اللہ تعالیٰ اتار دیتے کہ یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، ان کریں اور ان کو نہیں کریں، اور جو کرے گا وہ گنہگار ہوگا، جو کرے گا وہ فرما بردار ہے، جو نہیں کرے گا وہ گنہگار ہے، تو انسان کے لیے سب کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً حالات اور تقاضوں کے مطابق اس وحی کے اتارنے کا انتظام فرمایا تاکہ اس کو پڑھنا بھی آسان ہو، اس کو سمجھنا بھی آسان ہو، اس کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہو. علی الناس لوگوں کے اوپر، علی مکثہ ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناہ تنزیلا اور اس کو بتدریج نازل کیا. تو اس میں قرآن پاک کو پڑھنے کا ایک اصول بھی انسان کو آتا ہے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی آیت میں سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کو ہمیشہ
انتہائی ٹھہر ٹھہر کر پوری غور و غوص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پورے محنت، توجہ اور لگن کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں تاکہ اس کے ایک ایک حرف کی ہم حق ادا کر سکیں۔ یہاں پر فرقناہ کو فرقنا یعنی کہ را کے اوپر تشدید ڈال کر فرقناہ، اس کی دوسری جو قراءت ہے وہ بھی منقول ہے کہ بعض قراءت میں اس کو وقرآنا فرقناہ پڑھا جاتا ہے، اور بعض قراءت میں یا اس کے معنی فرقناہ کے بھی آتے ہیں، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو پوری تفسیر اور وضاحت کے ساتھ اس قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا ہے۔ یعنی کہ اس قرآن پاک کی تمام آیتوں کی تفسیر اور تفصیل بھی، اور اس کی وضاحت اور کھول کھول کر بیان کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر رکھ دیا ہے۔ جو بھی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ دوسری آیات جو ہے آیات مبارکہ اسی کی تائید کرتی ہیں اور آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اسلوب اختیار فرمایا ہے اس قرآن کے اندر وہ قابل فہم ہے ہر لیول کے انسان کے لیے، ہر ذہنی سطح رکھنے والے انسان کے لیے یہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے۔ قل کہہ دیجئے آمینو ایمان لاؤ، بھی اس پر، او یا لا نا تؤمنو تم ایمان لاؤ۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پورے اختیار کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ یہی تھا کہ انسان اپنی پوری قوت اور اختیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے۔ یہاں پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ نافرمانی نہ کرے اور صرف فرما برداری کرے۔ جس طرح سے کائنات کی باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اور کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتی ہے سوائے جن و انس کے، جیسے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ کا راستہ دکھا دیا اور برائی کا راستہ واضح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کے بعد آمینو بھی اولاد امینو، چاہے تو تم ایمان لے کے آؤ اور چاہے تم ایمان نہ لے کے آؤ، ہر انسان اپنے عمل کا خود جواب دہ ہوگا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اوتو دیا گیا علمی علم، من قبل ہی اس سے قبل، اذا جب یتلا پڑھا جاتا ہے علیہم ان پر، یخرون وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان توڑیوں کے بل، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے۔ یہاں پر فضیلت، اہمیت اور مرتبہ ان لوگوں کا بیان کیا جا رہا ہے جو اہل کتاب ہیں، جن کو قرآن عظیم سے پہلے کتاب عنایت فرمائی گئی، اور اس کے بعد اس علم کی بنیاد پر انہوں نے وحی الہی کو پہچانا، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا تو انہوں نے جیسے ہی قرآن پاک کو سنا ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ اب اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اہل کتاب تھے، اور وہ لوگ بھی جو حق اور سچ کی روشنی دل کے اندر رکھتے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے قرآن کی آیات کو سنا، یخرون وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان تھوڑیوں کے بل، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے۔ یعنی کہ وہ فوراً سے حق کو جیسے ہی پہچانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو تسلیم کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو عظیم اور بڑی ہستی مانتے ہوئے وہ فوراً سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں توڑیوں کے بر گر جاتے ہیں۔ یہاں پر میں اور آپ اپنا موازنہ کریں، کیا قرآن پاک پڑھنے کے بعد جو ہم دن رات پڑھتے ہیں اور ہر روز پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے الحمدللہ کہ ہم قرآن پاک کا روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ پڑھتے ہیں، کتنا قرآن ہے جو میرے اور آپ کی دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے، اور ہم میں سے کتنے ہیں جو اس حد تک فرما برداری کرتے ہیں کہ یہ آیات ہمیں سجدے میں رلاتی ہیں اور سجدے میں گراتی ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو تسلیم کرتے ہوئے یہ عہد کر کے اٹھتے ہیں جب بھی قرآن پڑھتے ہیں کہ یا اللہ جو پڑھا، جو تو نے ہمیں سکھایا، جو حق نازل فرمایا، ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تگ و دو کریں گے، تو ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرما کہ ہم تیرے فرما بردار بنیں۔ تو اس حد تک ہم کبھی بھی، میرا خیال ہے کہ نہیں کوشش کرتے، یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ قرآن کو سنجیدگی کے ساتھ لیں، اس کے ہر لفظ کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا
अहद करके उठें कि आज जो सीखा है उस पर आज पूरा दिन अमल ज़रूर करेंगे। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह ताला से तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक को समझने, इस पर अमल करने, इसको हमेशा याद रखने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आमीन आलमीन। अल्लाहु अकबर सुम्मा कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वसुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रा कमा हमलतहु अला الذين من قبلنا। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर आमीन लना आमीन वरहमना आमीन अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आमीन اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. आमीन رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. आमीन ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. आमीन رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان आमीन ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। وعليكم